ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرے پارے کا 11واں رکوع پڑھیں گے۔ سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، ان الذین بے شک وہ لوگ، ان بے شک الذین وہ سب لوگ، الذی واحد کے لیے آتا ہے، الذین جمع کے لیے آتا ہے، وہ سب لوگ یکفرون جو انکار کرتے ہیں بآیات اللہ اللہ رب العزت کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے ہیں النبیین نبیوں کو، بغیر حق ناحق قتل کرتے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یکفرون بآیات اللہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، الذین یأمرون بالقسط من الناس جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں، یأمرون بالقسط جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، من الناس لوگوں میں سے ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم آپ انہیں بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، یأمرون جو حکم دیتے ہیں، بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم آپ بشارت دے دیجئے انہیں بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ تو یہاں بشارت دینا یہ بشارت دینے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ تنبیہ کے لیے ہے۔ یہ جیسے تنزیہ طور پر ایک بات کہی جاتی ہے اس طرح ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، الذین اولئک وہ لوگ، الذین جو کہ، یعنی یہ وہی لوگ ہیں، اولئک بھی آیا اور الذین بھی آیا تو معنی ہوا وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے، غارت چلے گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی ان کے اعمال جو کیے دنیا میں بھی غارت چلے گئے، آخرت میں بھی غارت چلے گئے، کہ اتنے بڑے جرائم کا ارتکاب، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا، اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرنا، عدل و انصاف کے علم برداروں کو قتل کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے سارے اعمال غارت چلے گئے۔ وما لهم من ناصرین، وما لهم اور نہیں ہے لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار، نہ یہاں ہے نہ آخرت میں ہے، نہ دنیا میں ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ آخرت میں ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا جنہیں دیا گیا، نصیبا من الکتاب کتاب میں سے ایک حصہ، نصیبا حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یدعون الی کتاب اللہ وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف، وہ نہیں بلاتے یعنی خود نہیں بلاتے بلکہ ان کو بلایا جاتا ہے، یہ مجہول ہے، یہ پیسو ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کریں گے انہیں بلایا جاتا ہے الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم پھر اعراض کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، ثم یتولی پھر منہ پھیر لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، فریق منہم ان میں سے ایک گروہ، وہم معرضون اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہیں، اس حال میں کہ وہ منہ پھیر کر جانے والے ہوتے ہیں، اس انداز سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ ذالک اس کی وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات کہ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودات مگر چند دن، معدودات گنتی کے چند دن ہمیں آگ چھوئے گی۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ آگ ہمیں چھوئے گی ہی نہیں، اور اگر اس نے چھو لیا تو چند دن کے لیے ہمیں چھوئے گی۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ انہیں دھوکے میں ڈالا، انہیں فریب میں مبتلا کیے رکھا، فی دینہم ان کے دین کے معاملے میں، ما كانوا یفترون ان چیزوں نے جو وہ خود گھڑتے تھے،
یعنی اہل کتاب کا تذکرہ ہے، یہود کا تذکرہ ہے، نصارہ کا تذکرہ ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہمارا تو جہنم میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کیا ہوگا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن چھوئے گی۔ تو فرمایا کہ ان کے اس عمل نے وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ جو مفروضے انہوں نے قائم کر رکھے تھے، یہ جو تصورات انہوں نے بنا رکھے تھے، ان چیزوں نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا ان کے دین کے معاملے میں۔ تو دوبارہ دیکھیے، ذالک بانہم، اس وجہ سے کہ وہ قالو کہتے تھے، انہوں نے کہا تھا لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودات، مگر ایامن چند دن، معدودات گنتی کے، وغرہم فی دینہم، اور انہیں فریب میں مبتلا کیے رکھا، فی دینہم ان کے دین کے معاملے میں، ما کانوا یفترون اس چیز نے جو وہ گھڑتے تھے۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، فکیف اس وقت کیا حال ہوگا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اذا جمعناہم جب ہم انہیں جمع کریں گے۔ جمعنا، جمع جین میم عین کا معنی جمع کرنا، نا کا معنی ہم نے جمع کیا، جمعنا ہم نے جمع کیا، اذا آیا تو اس نے اسے مستقبل کے معنی میں کر دیا، فکیف اذا جمعناہم پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے، لیومن ایک ایسے دن کے لیے، ایک ایسے دن میں، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، ووفیت کل نفس ما کسبت، ووفیت اور پورا پورا دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کیا، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل کہہ دیجئے، اللہم اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، مالک الملکی، مالک الملکی یہ زبر کے ساتھ ہے، جیسے میں نے کہا عبد اللہ، کبھی کبھی یا عبد اللہ کی جگہ عبد اللہ بھی کہتے ہیں، تو یہ یا مالک الملک، اے ملک کے مالک، اے اقتدار اور حکومت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تؤتی تو عطا کرتا ہے، تو دیتا ہے، الملک ملک بادشاہت، من تشاء جسے چاہتا ہے، تؤتی آپ عطا فرماتے ہیں رب، الملک ملک بادشاہت، من تشاء جسے آپ چاہتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء اور آپ چھین لیتے ہیں، تنزع چھین لیتے ہیں، الملک بادشاہت، ممن تشاء اس سے جسے آپ چاہتے ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں اس سے اقتدار چھین لیتے ہیں، وتعز من تشاء اور آپ عزت دیتے ہیں، من تشاء جسے چاہتے ہیں، وتذل من تشاء اور آپ ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، من تشاء جسے چاہتے ہیں، بیدک الخیر آپ کے ہاتھ میں ہے خیر، ہر فیصلہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں لکھا ہے کہ غزوہ احزاب، غزوہ خندق جب ہوئی تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جو غزوہ احزاب ہے اس کی پوری تفصیل ویسے تو 22ویں پارے میں آ رہی ہے، تمام قبائل نے ایکا کر لیا، اتحاد بنا لیا، جیسے نیٹو فورسز ہیں اس طرح کی فورسز بن گئی، اور انہوں نے مل کر یکبارگی مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ مسلمانوں نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوری سے خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا۔ جب خندق کھودنے کا عمل شروع ہوا تو ایک جگہ پر ایک چٹان آ گئی، ایسی بھاری چٹان، ایسا بھاری پتھر کہ وہ ٹوٹنے میں نہیں آ رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چٹان ہے یہ تو ٹوٹنے میں نہیں آ رہی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر ضرب لگائی کدال کے ساتھ یا جو بھی ہتھیار میسر تھا اس کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے چنگاری اٹھی، اور ایسی چنگاری اٹھی کہ اس چنگاری کو دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم پھیل گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دوسری دفعہ ضرب لگائی، پھر چنگاری اٹھی، دوبارہ مسکراہٹ پھیلی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی مسکراہٹ تھی، یہ کیسی چنگاری تھی؟
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیسر و کسرا کے محلات دکھائے گئے، ان کے تاج و تخت دکھائے گئے، اور یہ وعدہ کیا گیا کہ اللہ انہیں آپ کے لیے سرنگو کر دیں گے، اللہ انہیں آپ کے غلاموں کے قدموں میں لے آئیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس وعدے کو تو پورا کیا، لیکن جس وقت یہ والا معاملہ ہوا اس وقت لوگوں کے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی، اس وقت لوگوں کے لیے یہ بڑی حیرت والی بات تھی۔ تو انہوں نے تانے دینا شروع کر دیے، انہوں نے تمسخر اور استہزاء کرنا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں حال یہ ہے کہ کھانے کو کچھ ہے نہیں، اور یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کیسر و کسرا کے خواب دیکھتے ہیں۔ تو اس پر فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اصول بیان ہوا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دیجئے اللہم اے ہمارے رب، مالک الملک اقتدار کے مالک، قوت کے حکومت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء آپ ملک اور بادشاہت دیتے ہیں، من تشاء جسے چاہتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء اور چھین لیتے ہیں ملک اور بادشاہت ممن تشاء جس سے چاہتے ہیں، وتعز من تشاء اور آپ عزت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، وتذل من تشاء اور آپ ذلیل کر دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، بیدک الخیر آپ کے ہاتھ میں ہے خیر، انک علی کل شیء قدیر بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، تولج آپ داخل کرتے ہیں، تولج اللیل فی النہار آپ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل اور آپ داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت اور آپ نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی اور آپ نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے، وترزق من تشاء اور رزق عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں، بغیر حساب بے حساب روزی عطا فرماتے ہیں۔ ان دونوں آیات مبارکہ کے بارے میں کل کی نشست میں آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھے، آیت مبارکہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو پڑھے، اور یہ دو آیات مبارکہ پڑھے ہر نماز کے بعد، تو اس کی جو فضیلت ہے وہ کل کی نشست میں آپ کے سامنے آئی۔ تو اس لیے اس کو اپنی عادت بنائیں، اس کو اپنا معمول بنائیں کہ کبھی بھی یہ آیات مبارکہ پڑھنے سے نہ رہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، لا يتخذ المؤمنون الکافرین نہ بنائیں المؤمنون مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء کیا نہ بنائیں، اولیاء دوست نہ بنائیں، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر، مومن کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر اپنا دوست نہ بنائیں۔ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ومن يفعل ذلك جو ایسا کرے فليس من الله في شيء تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی چیز میں نہیں، یعنی وہ کسی قابل نہیں، وہ دوستی کے قابل نہیں، وہ نصرت کے قابل نہیں، اللہ رب العزت کیا اس کی کسی بات کے اعتبار نہیں۔ الا ان تتقوا منهم تقا مگر یہ کہ تم ان سے اپنے بچاؤ کا سامان کرو، ان کے شر سے بچنا چاہو، یا وقتی طور پر تم تدبیر کے طور پر ایسا کرو تو پھر اس کی گنجائش ہوگی، ورنہ ان کے ساتھ دلی دوستی لگانے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ رب العزت تمہیں ڈراتے ہیں نفسہ اپنے آپ سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ رب العزت کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہی لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ تو کیا بتایا کہ کافروں سے بچاؤ، کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ اپنے آپ سے ڈراتے ہیں۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات۔ قل کہہ دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، ان تخفوا اگر آپ چھپائیں، ما فی صدورکم اس چیز کو جو آپ کے دلوں میں ہے، او تبدوہ یا آپ اسے ظاہر کریں، یعلمہ اللہ اللہ اسے جانتے ہیں، یعلمہ اللہ اللہ اسے جانتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ رب العزت جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا
یوم تجد जिस दिन पाएगा कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स मामिलत जो उसने किया मिन खैरिन जो अच्छाई भी की मुहदरा उसे हाजिर पाएगा उसे मौजूद पाएगा वमा अमिलत मिन सू और जो बुराई की उसे भी मौजूद पाएगा तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा तवद्दु वो पसंद करेगा वो चाहेगा तवद्दु वो चाहेगा लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा काश उसके यानी उस नफ्स के और उस दिन के दरमियान बहुत तवील मुसाफत होती यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत यौम जिस दिन तजिदु पाएगा कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स मा अमिलत जो उसने किया होगा मिन खैरिन अच्छे कामों में से मुहदरा हाजिर पाएगा मौजूद पाएगा वमा अमिलत मिन सू और जो उसने बुरे काम किए होंगे उन्हें भी मौजूद पाएगा मा अमिलत मिन खैर वमा अमिलत मिन सू जो अच्छे काम किए जो बुरे काम किए उन सबको क्या करेगा मुहदरा मौजूद पाएगा तवद्दो तो तमन्ना करेगा लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा काश उसके और इस दिन के दरमियान लंबी और तवील मुसाफत होती वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने आप से डराते यानी अल्लाह से डरना ये हक बनता है वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद और अल्लाह अपने बंदों के साथ बड़े मेहरबान हैं बड़े शफीक हैं वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद और अल्लाह अपने बंदों के साथ बड़े मेहरबान हैं तो दोबारा देख लीजिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाह बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं अल्लाह की आयत का वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिगैर हक़ और नबियों को नाहक कत्ल करते हैं वयक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरून बिलक़िस्ति मिनन नास और कत्ल करते हैं उन लोगों को अल्लज़ीना यअमुरून बिलक़िस्ति जो इंसाफ का हुक्म देते हैं मिनन नास लोगों में से फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम आप उन्हें बशारत दे दीजिए बिअज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब की उलाइका अल्लज़ीना हबितत आमालुहुम उलाइका ये वही लोग हैं अल्लज़ीना हबितत आमालुहुम जिनके अमाल गारत चले गए जिनके अमाल ज़ाया हो गए फिद दुनिया वल आखिरा दुनिया में भी और आखिरत में भी वमा लहुम मिन नासिरीन और नहीं है उन सब के लिए मिन नासिरीन कोई मददगार अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ अल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब जिन्हें किताब में से हिस्सा दिया गया युदऊना इला किताबिल्लाह उन्हें बुलाया जाता है अल्लाह की किताब की तरफ लियहकुम बैनहुम ताकि उनके दरमियान फैसला करे सुम्मा यतवल्ला ताकि लियहकुम बैनहुम ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम फिर उनमें से एक फरीक एराज करता है वहुम मुअरिज़ून एक फरीक यतवल्ला पीठ फेर जाता है फरीकुम मिनहुम उनमें से एक फरीक वहुम मुअरिज़ून इस हाल में कि वह एराज करने वाले होते हैं ज़ालिका बिअन्नहुम ये इस वजह से है ये इस सबब से है क़ालू उन्होंने कहा लन तमस्सना अन्नार हरगिज़ नहीं छुएगी हमें अन्नार आग इल्ला अय्यामम मादूदात मगर चंद दिन मादूदात गिनती के चंद दिन वगर्रहुम फी दीनिहिम और उन्हें धोखे में मुब्तला रखा उन्हें फरेब में रखा फी दीनिहिम उनके दीन के मामले में मा कानू यफ्तरून उन चीज़ों ने जो वो घड़ते थे फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फी फ़कैफ़ क्या आलम होगा क्या हाल होगा इज़ा जमअनाहुम जब हम उन्हें जमा करेंगे लियौमिन ऐसे दिन के लिए ला रैब फी जिसमें कोई शुबा नहीं ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्स और पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को मा कसबत जो उसने कमाया वहुम ला युज़लमून और उनके साथ जुल्म नहीं किया जाएगा कुल कह दीजिए अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क अल्लाहुम्मा ए हमारे रब मालिकल मुल्क मुल्क के हुकूमत और इख्तिदार के मालिक तू तिल मुल्क मन तशा आप अता फरमाते हैं बादशाहत मन तशा जिसे चाहते हैं वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा और आप छीन लेते हैं अल मुल्क बादशाहत मिम्मन तशा जिससे चाहते हैं वतुइज़्ज़ु मन तशा आप इज्जत देते हैं जिसे चाहते हैं वतुज़िल्लु मन तशा और जलील कर देते हैं जिसे चाहते हैं बियदिकल खैर आपके हाथ में है खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बेशक आप हर चीज पर कादिर हैं तूलिजुल लैल फिन नहार आप दाखिल करते हैं रात को दिन में वतूलिजुन नहार फिल लैल और आप दाखिल करते हैं दिन को रात में वतुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित और आप निकालते हैं जिंदा को मुर्दा से वतुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य और आप निकालते हैं मुर्दा को जिंदा से वतरज़ुकु मन तशा और आप रिज़्क़ अता फरमाते हैं मन तशा जिसे चाहते हैं बगैर हिसाब बेहिसाब ला यत्तखिदिल मुमिनून अल काफिरीन औलिया ना बनाएं अल मुमिनून मोमिन
لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء، نہ بنائے مومن کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر، ومن يفعل ذلك اور جو شخص ایسا کرے، فلیس من اللہ فی شیء تو وہ نہیں ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، فی شیء کسی چیز میں، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کسی مقام میں نہیں، الا ان تتقوا منہم تقا مگر یہ کہ تم کوئی اپنے بچاؤ کا سامان کرنا چاہو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ رب العزت تمہیں ڈراتے ہیں اپنے آپ سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ رب العزت کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ قل کہہ دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم اگر آپ چھپائیں اس چیز کو، ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے اور تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ یا آپ اسے ظاہر کریں، یعلمہ اللہ اللہ اسے جانتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ جانتے ہیں اسے بھی جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ جو زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا جس دن پائے گا ہر نفس ما عملت جو اس نے عمل کیا ہوگا، من خیرن اچھائی میں سے، محضرا حاضر پائے گا، وما عملت من سوء اور جو برائی کی ہوگی اسے بھی حاضر پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا تود وہ چاہے گا، وہ پسند کرے گا، لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا کاش ہو اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان، یعنی اس نفس کے درمیان اور اس دن کے درمیان، امدم بعیدا دور کا فاصلہ ہوتا، دور کی مدت ہوتی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ رب العزت ڈراتے ہیں تمہیں نفسہ اپنے آپ سے، واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ رؤوف مہربان ہیں بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ۔ کل کے سبق میں ایک مقام پر تھوڑی سی وضاحت شاید نہیں ہو پائی، بعد میں ساتھیوں نے پوچھا تو اس کو دیکھ لیجئے۔ یا رب لک الحمد۔ جی یہ جو آیت مبارکہ ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ جو یرونہم مثلیہم رأی العین ہے اس کے بارے میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی دو گروہ تھے، ایک مسلمانوں کا گروہ ایک کافروں کا گروہ، تو مسلمانوں کے گروہ کو تو کافر واضح طور پر ڈبل نظر آ رہے تھے، ڈبل تو نہیں تھے بلکہ ٹرپل تھے، لیکن جو کافروں کا گروہ تھا اس کا بھی یہ حال تھا کہ اللہ نے فرشتے اتارے، اللہ نے ان کے دلوں پر ایسا رعب مسلط کیا کہ انہیں بھی یہ لگتا تھا کہ مسلمان ان سے ڈبل ہے، ان سے دگنا ہے۔ تو یرونہم مثلیہم رأی العین وہ انہیں دیکھتے تھے، یرونا وہ دیکھتے تھے، ہم انہیں، تو یہ یرونا کی ضمیر مسلمانوں کی طرف راجع ہوگی تو ظاہر کا اعتبار ہوگا کہ یعنی مسلمان کافروں کو دیکھتے تھے تو وہ انہیں زیادہ دکھائی دیتے تھے، ظاہراً ایسا ہی تھا۔ اور اگر یرونا کی ضمیر کافروں کی طرف، اخری کافرتن کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کافروں پر اللہ رب العزت نے رعب ڈال دیا تھا اور ان کے لیے یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کو اپنے سے ڈبل دیکھتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔